میں آپ حضرات کو عید الفطر کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس عید کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی عید الفطر کی حقیقی خوشیاں نصیب کرے اور ہم میں سے ہر ایک کی رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت سے نوازے۔ الحمدللہ عزیز بھائیوں، اللہ نے ہمیں عید عطا فرمائی اور یہ عید حقیقت میں رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم دیتے ہیں ان بندوں کو جنہوں نے عید سے پہلے رمضان کی قدر دانی کی اور جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ کو منایا، ذکر و اذکار کیے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار کا اہتمام کیا، گناہوں سے بچے، اللہ کے احکام کے مطابق چلے، تو وہ احباب آج اجر کے مستحق ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مزدوری کرنے کے بعد اگر کسی انسان کو مزدوری کے صف میں دیکھتے ہیں تو مزدور دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ مزدور دینے والا کہتا بھی ہے، ارے بھائی ماشاءاللہ یہ لڑکا بڑا محنتی لڑکا ہے، بڑا ہی مخلص انسان ہے، ماشاءاللہ اس انسان نے یہ کیا وہ کیا، ایسا کیا ویسا کیا، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے مناقب بیان کرتے ہیں اور مناقب بیان کرنے کے بعد اسے مزدوری دیتے ہوئے آقا کو، مالک کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور مزید بھی کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ ہمیں اجر دینے کے لیے پہنچ چکا ہے، اللہ کی رحمتیں پہنچ چکی ہیں، مغفرتیں پہنچ چکی ہیں اور مغفرت کے سرٹیفکیٹس بھی لے کر فرشتے آ چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تمام عیدگاہ میں حاضری دینے والے کو اللہ کرے کہ توبہ استغفار کی برکت سے اللہ سرٹیفکیٹ دے دے۔ جیسے بعض مرتبہ فیل ہوا معصوم بچہ اگر انعام لینے کے صف میں کھڑا ہو جائے، چہرہ اس کا اداس ہو، خوشی کا موقع پر اس کے آنکھوں میں آنسو ہو، تو وہ دیکھتا ہے ارے بھائی اس کو میں انعام دے رہا ہوں، اس کو میں انعام دے رہا ہوں، اگر اس کو نہ دوں تو یہ بڑا اداسی ہو جائے گا اور اس کے چہرے کی اداسی ہمیشہ باقی رہ جائے گی، چلو بھی اس کو بھی ہم دے دیتے ہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، کسی کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اگر اس طریقے سے فضل عظیم فرما کر ہم میں سے ہر ایک کو عطا کر دیا تو ہم میں سے ہر ایک خوش نصیب ہو جائیں گے، اللہ کے فضل کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نے رمضان کی قدر نہیں کی، کسی نے رمضان مبارک کو صحیح نہیں گزارا، رمضان کی ناقدری کرتے ہوئے انہوں نے اپنا اوقات گزار دیے، وہ آج یہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں قبل از اس وقت کے کہ نماز ہماری ختم ہو، ہم یہاں سے باہر نکلے، اللہ کے طرف سے سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے ہم لوگوں پر رحم کا کر اللہ عنایت فرما دے۔ اس طرح کا عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہ کے سامنے تہ دل سے استغفار کرنا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ رب العزت عید کیوں لاتے ہیں؟ عاد یعود کے معنی بار بار لوٹ کر آنا، عید کا دن لوٹ کر آتے رہتا ہے۔ وہ دن کیوں آتا ہے؟ تاکہ اللہ کے نافرمان بندوں کو بھی لوٹ کر بار بار مسجد کو بلاتے رہیں، عیدگاہ بلاتے رہیں، سجدے کی توفیق دیتے رہیں۔ جس نے سال بھر سجدہ نہیں کیا وہ کبھی کبھار جمعے کے دن سجدہ کر لیتا ہے، جو جمعہ بھر سجدہ نہیں کیا وہ آ کر عید کے دن سجدہ کر لیتا ہے۔ عید کے دن ہر حال میں چاہے اکس و ناکس سجدے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، چاہے وہ اختیاری ہو یا اضطراری ہو، حاضر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے آج کے اس سجدے میں ہم ایسا گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لیں، یہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ تم تو دعا کر رہے ہو یا اللہ بارش برسا دے، بڑی قحط سالی ہے، بہت تکلیف
سب کے سب گڑگڑا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک گنہگار ایسا ہے جب تک یہ اٹھے گا نہیں میں بارش برساؤں گا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں ارے وہ کمبخت یہاں سے فوراً اٹھ جا جس نے اللہ کو ناراض کیا، بارش کو روک دیا، رحمتوں کو روک دیا، اللہ کے طرف سے عنایتوں کو روک دیا، یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ یہاں بات چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی للکار ہے، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا غضب ہے۔ ابھی یہ غضب تھما نہیں اور ادھر سے اللہ کا غضب تھم گیا، بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ پریشان، ارے بھئی یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اے اللہ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا اسی کی وہ کمبا جب تک اٹھے گا نہیں میں بارش برساؤں گا نہیں، لیکن آپ اٹھنے سے پہلے برسا دیے۔ اللہ نے کہا یا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں نے روکا اسی بندے کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ خوش نصیب بندہ کون ہے؟ کہا موسیٰ میں نے بتاؤں گا، جب وہ گنہگار تھا اسی وقت میں نے اس پر پردہ ڈال دیا، اب وہ نیکوکاروں میں شامل ہو گیا، میں اسے کیوں بتاؤں؟ پھر تم کہو گے اچھا تم ہی تھے وہ گنہگار جس کی وجہ سے بارش چھٹی گئی۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں نیگیٹو پوائنٹس بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اسی طرح آج اللہ کے سامنے ہم ایسا گڑگڑا دیں فرشتے تعجب میں پڑ جائیں، یا اللہ آپ نے مغفرت نہیں کرنے کا وعدہ کیا تھا، آپ پھر بھی اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، پھر بھی اس کو عنایت فرما رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں، آنکھ سے خلاصی دے رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ اللہ کہتے اس کے سچی توبہ نے میرے فیصلے کو بدلنے پر مجبور کر دیا، میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ علماء فرماتے ہیں لا ترد الدعاء الا ترد القضاء الا بالدعاء۔ اس لیے میرے عزیز دوستو قضاء کے اندر اگر تبدیلی آ سکتی ہے وہ دعا سے آ سکتی ہے۔ تمام ساتھی جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیے کیا نہیں کیے وہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان کو تفصیل کے ساتھ بتانے کی، پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ من آنم کے من دانم، میں نے رمضان کیسے گزارا، میں نے تراویح کیسے پڑھی، میں نے روزہ کیسے رکھا، سب جانتے ہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے رمضان کی قدر کی واقعتاً اجر کے مستحق ہیں، جنہوں نے غفلت سے گزار دیا وہ توبہ کرے اللہ سے، ورنہ تو آج اللہ کا اعلان تو ہو گیا جس نے رمضان کی قدر نہیں کی ابھی وہ عیدگاہ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں آ رہا ہے؟ لیکن آ ہی گئے، اللہ رحم فرما کر ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہمیں عنایت فرما دے۔ اس کے لیے سب اللہ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، ایک دعا اللہ سے کر دے یا اللہ آج تیری مہمان نوازی کا دن ہے اور کوئی بھی مہمان دسترخوان پر آ جائے چاہے بن بلائے کیوں نہ آئے آپ اس کی ضرور عزت کرتے ہیں۔ آپ نے حکم دے دیا کہ اکرموا ضیوف، فرمایا تم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ آج ہم سب بن بلائے آپ کے دسترخوان پر حاضر ہو چکے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے آ چکے ہیں۔ یا اللہ غریب سے غریب کو بھی دسترخوان سے نہیں اٹھایا جاتا۔ میں اعمال کا غریب ہوں، میں یقین کا غریب ہوں، میں تقوی کا غریب ہوں، میں روزے کا غریب ہوں، میں تراویح کا غریب ہوں، مجھ غریب پر بھی رحم فرما کر یا اللہ وہ جو تو اپنی سخاوت عامہ سے جب نوازے گا سب کو مجھے بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دے۔ دعا کریں گے بھی انشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگیں، گر گرائیں انشاءاللہ۔ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تمام چیزوں پر وسیع ہے، انشاءاللہ اللہ معاف بھی کر دے گا۔ اور آپ حضرات اور خوش نصیب دسترخوان کے پہلی صف کے لوگ ہیں۔ ارے پہلی صف کے لوگوں کو تمام نعمتوں سے نوازا جاتا نہیں نوازا جاتا۔ دوسری صف والے ارے کیا بھی ہم نہ وہ آئٹم آدھی ملے نا کہ میں ذرا لیٹ ہو گئے، تو ماشاءاللہ آپ کو یہ کہا بھی جا سکتا ہے چلو بھی یا اللہ جب آپ دسترخوان بچھائے تو سب سے پہلے ہم وقت سے پہلے آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے، وقت سے پہلے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وقت دروازہ کھلے گا کب؟
اندر داخل ہوں گے کب، دسترخوان بچھے گا کب، بیٹھیں گے کب، اور سب سے پہلے آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوں گے کب؟ ان سعادت مند لوگوں میں آپ حضرات بھی شامل ہو گئے۔ ماشاءاللہ دسترخوان بچھا اور دسترخوان سجایا جا رہا ہے، دروازہ بند ہے، تب بھی آپ حضرات آ کر ماشاءاللہ دہلیز پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے سامنے اپنے عجز اور انکساری اور طلب کو آپ نے ظاہر فرما دیا۔ اللہ اس عمل کو بھی اللہ اگر راضی کر لے، خوش ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اے موسیٰ کیوں جلدی آ گیا، کیا بات ہے؟ فرمایا یا اللہ اجلتو، یا اللہ میں جلدی کیا تیرے پاس آنے کو، کیوں؟ لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارے بھئی جلدی یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ہم یوں کہنا چاہیے جلدی کہ کوئی بھی نماز پڑھنے آ گئے، نہیں بھی بہت سارے کام آئیں، ایسے بے وقوفانہ گفتگو کرے بغیر یوں کہنا چاہیے جلدی کیوں کیے؟ تاکہ اللہ کی عنایتوں کا حصے دار بن جائیں، اللہ کی رحمتوں کا حصے دار بن جائیں، اللہ کی مغفرتوں کا حصے دار بن جائیں۔ اللہ سے پہلے سب میں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے رو کر معافی مانگ لیں، یا اللہ حصے دار بنا دے، اللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ کہیں گے بھئی انشاءاللہ مختصر بات کرنے کو کہا گیا، مختصر بات اتنی ہی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ اور کی گنجائش دامن وقت میں نہیں ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مبارکبادی کے ساتھ احساس کا اپنے دل میں حصہ رکھتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے آج کی نماز اب ادا کریں گے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے اور انشاءاللہ امید رکھیں گے۔ اور میں جو کہا کرتا ہوں، عربی مبارکبادی دینے والوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے سومالی لوگ بھی ہوتے ہیں جو مبارکبادی دیتے ہیں، انہیں معلوم انہیں بھی ایک نمبر کا سومالی، انہیں بھی ایک نمبر کا سومالی، انہیں بھی تراویح پڑھا نہیں، انہیں بھی تراویح پڑھا نہیں، انہیں بھی روزہ رکھا نہیں، انہیں بھی روزہ رکھا نہیں، دونوں بھی بے روزہ داروں مبارکبادی دے گی۔ اب اللہ کے سامنے مبارکبادی کس بات کی دے؟ ہم یوں سوچنا چاہیے چلو بھئی اول وقت میں آنے کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ اول انما الصدقات للفقراء، اللہ نے جو کہا میں فقیروں کو صدقہ دیتا ہوں، فقیروں کی فہرست فرسٹ ہم لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، یا اللہ دے دو، یا اللہ دے دو، یا اللہ دے دیجئے، یا اللہ عنایت فرما دیجئے، یا اللہ نصیب کر دیجئے، یا اللہ دے دیجئے۔ بس اللہ کے سامنے جب فقیر بن کر کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ اس آیت کی لاج رکھ کر اللہ ضرور ہمیں دے دے گا۔ کھڑے ہو جائیں گے میں انشاءاللہ۔ وہ کھڑے ہونے کے لیے رمضان الصلاۃ الشکر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر کی ادا کی جاتی ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ کتنے زائد تکبیر ہیں بھائی؟ 6 زائد تکبیر۔ اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آپ حضرات کی اتنی بات کہہ دیتا ہوں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر، بولیے ارے سب بولو بھائی، پہلی رکعت میں جتنی ہی آپ لوگوں کو آواز نکلتی ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیر۔ ٹھیک ہے بھائی، بولیے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیر، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیر۔ یہ انتہائی شارٹسٹ طریقہ ہے جو ہم نے بتایا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ادا کیسے کریں گے؟ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پہلی رکعت میں 2 بار باندھنا، 2 بار چھوڑنا، بولو پہلی رکعت میں 2 بار باندھنا، 2 بار چھوڑنا، دوسری رکعت میں 1 بار باندھنا، 3 بار چھوڑنا، بولو بھائی 1 بار باندھنا، 3 بار چھوڑنا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ آزو بازو جھانکو مت، بازو والے کون سے نہیں پرانے علامہ تربن نہیں، انہوں بھی اس کے بازو والے کو جھانکوش پڑھ رہی سو۔ ہمیں لوگ کیا سمجھتی ہیں بہت بڑے پرانے حاجی صاحب نا بہت ہندو دیکھ کر نماز پڑھتی، انہوں بھی اللہ کی ان کو کیا معلوم،
انہوں بھی سال میں 2 بار عید پڑھتے ہیں، انہوں بھی سال میں 6 بار عید پڑھنے والے نہیں، تمہیں آپ 2 بار عید پڑھنے والے نہیں۔ جتنے کائنات والے ہیں وہ سب کے سب کتنے بار پڑھنے والے ہیں بھائی؟ 2 ہی بار۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟